أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له لا وزير له ولا مشير له لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله في كلام الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم. میرے بھائی دوستوں، نہایت واجب الاحترام ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا مہمان مقدس رمضان المبارک بڑی چاہتے تھی رمضان آ رہا ہے، 1 مہینہ رہ گیا، 15 دن رہ گئے، 10 دن رہ گئے، آیا اور چند اس کی آخری گھڑیاں ہیں. دن تو نہیں، ہم گھڑیاں ہی کہیں گے کیونکہ دن بھی گزرتے پتہ نہیں چلتا. میں اپنے آپ سے سوال کروں گا، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کتنا ہم نے اس کا احترام کیا، کتنا اس کا سوال کیا. اس ماہ رمضان کے اندر، اس مقدس مہینے کے اندر جو فرض ہے، ایک فرض
جو پڑھے گا 70 فرض کے برابر اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. سنت اور نفل فرض کے برابر جا کھڑا ہوتا ہے. سنت ہم ایسے پڑھیں گے، نفل ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہم فرض پڑھ رہے ہو. اور اس مہینے میں اللہ کی ہر مخلوق، چاہے وہ جاندار ہے، چاہے وہ بے جان ہے، چاہے فرشتے ہیں، چاہے پہاڑ ہے، پتھر ہے، ریت کے ذرات ہیں، پانی کی مچھلیاں ہیں، روزے دار کے لیے مغفرت کرتی ہیں. جب یہ مہینہ چلا جائے گا پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی دعا کرے یا نہ کرے، اس کو اللہ چاہے گا. ہم تو محروم ہو گئے. 30 دن اللہ نے ہمیں دیے، ضائع کر دیے. میں نے تو ضائع کر دیے. جتنا اللہ، جیسے اللہ نے مجھ سے مطالبہ کیا 6 فٹ کا قد عطا فرمایا، میرا حق تو بنتا تھا کہ میرا رواں اللہ کے رمضان کا استقبال کرے، میرا انگ اللہ کے رمضان کا روزہ رکھے. باہر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ روزہ ہو. کوئی ایک روزہ میرے پاس تو نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس ہو، کیونکہ آپ لوگ مجھ سے بہت اچھے ہیں. میرے پاس تو کوئی ایسی ایک نماز نہیں ہے، ایک ایسا روزہ نہیں ہے، ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ میں، اگر مجھے رات کو موت آ جائے، میں اپنے اللہ کو اپنا یہ عمل، ایک روزہ یا ایک نماز دکھا کے اپنی اللہ سے مغفرت کرا سکوں. کتنا موقع اللہ نے ہمیں دیا. نئی زندگی کا پتہ کہ شاید اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. ایسی نیکیاں جس کی برسات لگی ہو. اس ماہ رمضان کے اندر یہ برسات ہوتی ہے، باقی کسی مہینے میں نہیں ہوتی. کہیں سحری کے مزے، کہیں افطاری کے مزے، کہیں رمضان میں عمرے کے مزے، کہیں طواف کے مزے، کہیں سحری کے مزے، کہیں اللہ کے آگے رو کے گڑا کے رونے کے مزے، کہیں تراویح کے جلوے، کہیں قرآن پاک کے جلوے، کہیں ماتھا رکھ کے اللہ کے آگے رو کے آنسو گرا کے وہ مزے. یہ رمضان جب جائے گا کوئی پھر آدمی یہ نہیں آنسو بھی نہیں گرائے گا. کون تلاوت کرتا ہے؟ چلو تھوڑا لوگوں کو احساس ہے کہ ایمان باقی ہے کہ رمضان آیا، چل بھائی یہ ختم قرآن پاک کریں گے، چلو کچھ آیت تلاوت کر لیتے ہیں. رمضان کے بعد یہ ترتیب نہیں بڑھ سکتی. تو میرے بھائیوں، جتنے پچھلے روزے گزر گئے، جمعۃ الوداع ہے، جیسے جمعۃ الوداع آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. یہ ان کو الوداع کہہ کے جا رہے ہیں کہ الوداع اے ایمان والوں جنہوں نے میرا استقبال کیا. الوداع او غفلت کی نیند سونے والوں کہ جنہوں نے میری ناقدری کی. موت کا فرشتہ کسی کو موقع نہیں دیتا کہ تیرے آج کچھ کام باقی ہے تو کر لے، میں کل کو پھر آ جاؤں گا. اچانک آ کے موت پر جا کرتی ہے. جب پوچھو قبروں کے اندر جو سوئے ہوئے کچھ بتاتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ عمل کیا ہمارے کسی کام آیا یا نہ آیا. جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کا اور میرا محتاج ہو کے رہ جاتا ہے. کاش کوئی پیچھے میرے پیچھے پڑ کے پھونکنے والا ہو، مجھے میری قبر تھوڑا ٹھنڈی ہو جائے. جتنے مردے زمین میں پڑے ہوئے ہیں سب آپ کے پیچھے محتاج ہیں. میں تو آپ سے درخواست کرتا ہوں اللہ کے واسطے آپ کوئی عمرہ کرو، خالی اپنے نام کا مت کرو. آپ یہ نیت کرو یا اللہ میں جو عمرہ کرنے جا رہا ہوں اس کا ثواب آپ کو تو ملے گا، لیکن اس کا ثواب ان بندوں کو عطا فرما جو ایمان والے اس قبر میں چلے گئے، اس دنیا فانی سے کوچ فرما چکے ہیں. اگر آپ ایسی نیت کریں گے انشاءاللہ روزے قیامت اللہ آپ کی نیکیاں کم نہیں ہونے دے گا. آپ کو تو اللہ اجر عطا فرمائے گا، لیکن اس کا اگر آپ نیت کر لیں گے یا اللہ جو میں عمرہ کر رہا ہوں یا میں حج کر رہا ہوں یا میں اس کا اجر میرے ان بھائیوں کو عطا
آپ سے درخواست ہے بھائی، آپ کے میرے پاس کوئی مجبور نہیں ہے، میں تو خود بڑا دکھی اس وقت ہوں کہ رمضان کا مقدس میرا آدم سے جدا ہونے کو ہے، میری نیکیاں میرا عمل سارا رک جائے گا، جو ایک فرض پڑھوں گا ایک ہی کا ثواب ملے گا، دو کا نہیں ملے گا، جو فرض 70 فرض کے برابر، جس کو اللہ 70 فرض کہتے ہو سکتا ہے اللہ اس کو 70,000 بھی کر سکتا ہے۔ یہ چند گھڑیاں بہت قیمتی ہے، اگر آپ اس کو صحیح استعمال کر لیا، کلام پاک کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں، اخلاق و پیار لوگوں سے پیش ہے، روزے کا مطلب دوسرا نام صبر ہے، صبر کرے، صبر کی تلقین خود بھی کرے اور دوسرا عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ روزہ رکھ کے چغلی ہم نے کی، غیبت ہم نے کی، جھوٹ ہم نے بولا، روزے کے اندر جھگڑا ہم نے کیا، عمرے کے اندر روزہ ہم نے جھگڑ کو دیکھا، عمرے کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر، تب تو گرمان ہوتے دیکھا ہے، کہاں گیا روزہ؟ ایک برا صبر، دوسرا رمضان روزہ صبر، دونوں کی عزت کو پامال کر دیا، کیونکہ روزے کا مفہوم کا پتہ نہیں ہے نا۔ جیسے ابھی فطرہ آ رہا ہے، فطرہ کے آپ نکالے تو اس کی نیت کرے یار اس کا اجر کو غریبوں کو عطا فرما، آپ کو اجر ملے گا۔ اللہ کے رسول کشمش کا فطرہ نکالتے، کشمش کا، شریعت تو کہتے ہیں کہ 2.5 سیر گندم جاؤ آٹا 2.5 سیر، اس وقت کا 2.5 سیر 3.25 کیوں یہاں سے بنتا ہے، آپ 3 کے حساب سے نکالیں، مت نکالیں آٹا، آپ آٹا نکالتے ہیں، اللہ آپ کو وسیع رزق اللہ نے آپ کو یہاں دیا ہوا ہے، تو آپ آٹے کیوں نکالتے ہیں، کیوں گندم کا نکالتے ہیں، کیوں جو کا نکالتے ہیں، کھجور کا نکال لیں، کشمش کا نکال لیں، نہیں کشمش کا لیں، بہت کاسٹلی ہے، مہنگی ہے، آپ اس کا چلو کم کا کھجور کا بھی نکال لیں، چلو اس اگلے بھائی کا بھلا ہو جائے، اس جس کو آپ دیں گے وہ 2-4 دن اس کے گھر کا چولہا تو جلے گا، کسی گھر میں کام تو آئے گا، پر پوچھ لیا بھائی 15 یہاں ہے، چلو خوش ہو گئے، 15 سے بھی کم کرتے ہیں، اگر 15 بنتا ہے تو آپ اس میں 16 اس طرح نکالیں، 15 نکالیں گے تو آپ سخاوت میں آئیں گے نہیں، 16 نکالیں گے تو سخی رہیں گے، 15 نکالیں گے آپ بخیل بھی نہیں ہے، سخی بھی نہیں ہے، اگر آپ 16 کر دیں گے یا 16-17 کر دیں گے اللہ کی نظر میں بخیل سخی ہو جائیں گے اور بخیل سے آپ نکل جائیں گے، پھر اللہ آپ سے پوچھے گا روز قیامت، اے میرے بندے کیا تو سخی بننا چاہتا ہے، میں نے تو تیرے اوپر 15 ریال مقرر کیا تھا لیکن تو 16-17 نہیں کرا، آج تو سخی بننا چاہتا ہے، لیکن سن لے آج مجھے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے، رضوان میرے خزانوں کے دار کھول دے، جا میرا پتہ جوڑ تو چاہتا ہے لے لے، یہ ہے سخاوت کے اوپر۔ اور فطرہ اپنے سب سے پہلے اپنے عزیزوں کو دے، چون کے دے، اپنے بھائیوں کو دے جن کی ایک وقت کی روٹیاں دوسری ہوتی نہیں ہے، وہ بیوہ جس کی بیٹیاں بیٹھے ہوئے سر میں سفیدی آ گئی ان کا رشتہ لینے والا کوئی نہیں ہے، آپ ان کے لیے خدمت کریں، یتیم ہے مسکین ہے ان کو دیں، مدارس کو دیں، اور جب تک آپ فطر نہیں نکالیں یاد رکھیں، بہت سارے ایسے سوال کرتے ہیں کہ عید کے بعد بھی سوال کرتے ہیں میری فطر نکالا نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ؟ میرے بھائی جب تک فطرہ نہیں نکلے گا آپ کے روزے تراویح جو کچھ آپ نے عمل کیا ہے رمضان مبارک کے اندر زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جائیں گے، اعمال کا فیصلہ اللہ نہیں کرے گا جب تک آپ فطرہ نہیں نکالیں گے۔ یہ غریب کا حق ہے، یہ یتیم کا حق ہے، یہ مسکین کا حق ہے جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ ہم تو 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، پتہ نہیں میرا ہمسایہ کیسے سویا ہوا ہے۔ تمہیں دوستوں میں چند باتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی، کوئی 2-4 باتیں اور عرض کروں گا، اور یہ تاج آتے ہیں آج کی رات بھی لیلۃ القدر بن جائے، میں تو اللہ سے رحمت کی میں امید رکھتا ہوں، لیکن ہر رات جو آخری عشاء ہے آپ اس کو لیلۃ القدر سمجھ کے آپ ٹھہرے، سال کے بعد رمضان مبارک آتا ہے، اگر آپ نے عشاء کے بعد سے لے کے مطلع فجر طلوع ہونے سے پہلے آپ نے کوئی ایک آیت قرآن پاک کی پڑھی، 2 نفل پڑھے، کچھ بھی آپ
اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیل اور قدر میں اتارا، قرآن کو. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جو آنکھ، جو کان رات کو گانا سنتے سنتے سو جائے، اس کو کبھی پتہ نہیں چل سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ان کو گالی چھوڑ کے سو جاتی ہے. وہ کان جو موسیقی کے آشکار ہو چکے ہوں، وہ کبھی یہ نہیں جان سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تنزل الملائکہ، فرشتے قطار در قطار اترتے ہیں. تنزل الملائکہ کس کے لیے؟ جو رات کو اللہ سے مانگنے کے لیے صف در صف کھڑے ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھنے ہوتے ہیں، جو اپنا ماتھا اللہ کے حضور ٹکانے ہوتے ہیں. جو کچھ بھی نہیں کرے گا، خالی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ سوچ کے کہ مجھے اللہ اجر عطا فرمائے گا، وہ بھی لیلۃ القدر کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے. آپ کو بات یہ ہے. اور صبح شادی تک اگر رات کو سو کے حدیث حاجت سے کہ یا اللہ میں رات کو اٹھوں گا، میں تہجد پڑھوں گا، اس کو نیند آ گئی نہیں اٹھا اور رات تہجد لیلۃ القدر کی بن گئی، نہیں کیا مجھے کر سکا. میرے بھائیو، اللہ کی قسم، اللہ اس کا ساری رات کو سونا اللہ کی بات میں شمار کر دیتا ہے. چند دن چند گھڑی کے بعد اس کو میرے بھائی ضائع مت کرو. میں تو ایک بار پھر پر وہی مضمون دہراؤں گا جو ہمیشہ سے ہر مہینے کے بعد دہراتا ہوں کہ بھائی اپنے رب سے عاجزی کرو، اپنے رب کے سامنے انکساری کرو. ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائے، درختوں کے پتوں کے برابر ہو جائے، اور تیرے گناہ تیرے سر کے بالوں کے سے بھی بڑھ جائے، اور ریت کے ذرات سے بھی بڑھ جائے، اور ستاروں کی گنتی سے بھی بڑھ جائے، تو گھبرانا مت. کہیں شیطان تجھے دھوکے میں ڈال دے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان این تذهبون، تو کدھر جا رہے ہے؟ تو میرا بندہ، تو کدھر جا رہے؟ تجھے شیطان نے کیوں دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے شیطان نے کیوں چکر میں ڈال دیا؟ کیا تیرے گناہ اتنے ہو گئے کہ تو نے آسمان کی چھت کو لگا دیے؟ کیا تو نے اتنی نمازیں قضا کر لی کہ اب تجھے کس نے کہہ دیا کہ اللہ معاف نہ کرے گا؟ وہ سب سے بڑا شیطان آدمی ہے جو اللہ کے بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. میں کہتا ہوں 900 نہیں، 9000 نہیں، 9 لاکھ بھی چھوڑو، 9 کروڑ کھا لے اور اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سارے معاف کر دے گا. وہ کہتے ہیں کس منہ سے مسجد جا رہا ہے؟ تو زانی ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے. کس منہ سے اللہ کے آگے معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہے؟ ذرا اپنی شکل تو دیکھ. یہ منہ کالا کر کے لے کے جا رہے. ہاں، یہی تو طرح ہے کہ لوگ منہ کالا لے کے آتے ہیں اور دھل کے جاتے ہیں. اللہ تو فرمائے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا. تجھے کس نے دھوکہ دے کہ اللہ معاف نہ کرے گا؟ چاہے ساری زندگی تجھے 70 سال کی عمر پائی، یا 80 سال کی عمر پائی، یا 100 سال کی عمر پائی، اور تم نے ایک نیکی نام کا خیر کا لفظ علی انفسہم، تیرے جسم کے اوپر ایک نیکی کا رتی اور ذرہ بھی نہیں ہے، تو پھر بھی مایوس مت ہونا اور کسی کو بتانا بھی مت. مسجد میں مت آنا، اپنے روم کے اندر بیٹھ کے اور خالی منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے کہے یا اللہ استغفر اللہ، یا اللہ میری توبہ. تو یقین کر تیرے رب کی عزت کی قسم، تیرے رب کی کبریائی کی قسم، اور اس کے غفور رحیم کی قسم، اور اتنا قریب ذات ہے کہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ عشرہ یہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے. اگر کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس میں پہلے عشرے کی دعا بھی شامل ہے، دوسرے کی بھی شامل ہے، اور آخری عشرے کی دعا بھی اس میں شامل ہے. تو میرے دوستوں بھائیوں، سب ساتھی جو ہے نا، یہ دل میں یہ تہیہ کرے، یہ سوچے
سوچیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں اتر رہی ہے، ایسے سوچیں کہ اللہ میرے سامنے ہے، اللہ کو نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تجھے اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو دل میں بولے گا میں تیری سنوں گا، تو دل میں بھی توبہ کرے گا نا، تو دل میں معافی مانگے گا، تیرا رب کہے گا لبیک یا عبدی، کب سے میں تیرے اس بول کا انتظار کر رہا تھا، 70 سال سے میں تیرا انتظار کر رہا، 70 سال سے، کب میرا بندہ آئے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا اور اس کی میں توبہ قبول کروں گا میں۔ اور تیری ایسی اگر تُو نے آج توبہ کی ہے، کل کو پھر تُو نے نماز چھوڑ دی ہے، کل کو پھر تُو نے جو ہے نا تُو نے پھر یہ اسکول کی راہ چلا گیا، تُو نے پھر گناہ کیے ہے، تو ڈرنا مت، ہوشیار بھی مت ہونا، دلیر بھی مت ہونا، لیکن ڈر کے آنا، خوف سے آنا، اپنے رب سے پھر معافی مانگے نا، اور تیرا رب اتنا کریم ہے تیری پھر توبہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن کسی کے دھوکے مت آنا کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ آج اللہ کی چمک رہی ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے، کوئی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کے اوپر عمل کرنے والا۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، آپ سے گزارش ہے، وہی میرے پاس مضمون نہیں ہے کہ میں بیان کروں، میں اپنی یہی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سچی یا الذین آمنوا توبہ کرو، توبو ایک سب کے لیے، توبو توبہ ایک کے لیے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، دوڑو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف، ایک ہوتا ہے آؤ اللہ کی طرف، ایک ہوتا ہے لوٹو اللہ کی طرف۔ لوٹ کر آنے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، جو میرے پاس آتے ہیں اس کا انتظار نہیں ہے، جو کہتے ہیں لوٹ آؤ، ففروا الی اللہ، اپنے اللہ کی طرف لوٹو، ففروا فرار سے ہے، اور فرار کے کہتا ہے خوف، کہتے ہیں اس نے راہ فرار اختیار کر لی، مطلب کسی کے خوف سے، پولیس کے خوف سے، فوج کے خوف سے، ماں باپ کے خوف سے لڑکا فرار ہو گیا، فرار اختیار کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ففروا، دوڑو خوف سے الی اللہ، اللہ کے خوف سے دوڑو اور پھر میری طرف لوٹ آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں، اور جو جس کا انتظار کیا جاتا ہے اس کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 40 سال یعقوب علیہ السلام سے جدا کیا، 40 سال روتے رہے، 40 سال روتے رہے، آنکھیں چھن گئی، بینائی چھن گئی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، نبی ابن نبی۔ جب اللہ نے ملاقات کرائی تو یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے کو گلے رکھ کے روئے، اتنا روئے رشی تاریخ سے بیہوش ہو گئے، پھر جب ہوش ہے پھر بیٹے کو چوم کے ہلکار ہو گئے، پھر بھی ہوش ہو گئے، تو جبرائیل نے فرمایا یا اللہ کتنی محبت ہے باپ کو بیٹے سے، کتنی محبت کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا جبرائیل جتنا جیسے یعقوب علیہ السلام رو کے اپنے بیٹے گلے رکھ بے ہوش ہو گئے ہیں، میں امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک وفا سے اس سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ 70 گنا نبی کتنا پیار کرے گا؟ نبی کو تو پتہ پیار ہوتا کیا ہے، کیونکہ وہ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ وہی بولتا ہے جو اللہ اس کو بلواتا ہے۔ نبی کتنا پیار ہے آپ کی امت سے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں امت محمد کی ایک فرد سے، ایک آدمی سے اس سے بھی 70 سے زیادہ برا پیار کرتا ہوں۔ 70 کا مطلب 70 نہیں ہے، 70 کا مطلب ہے بے بہا۔ آپ سے گزارش ہے اللہ کے واسطے، اللہ اور رسول کے واسطے، آج تو سچی توبہ کرو، سچی۔ میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی، ایک بدماش 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کرتا، قحط آ گیا، مویشی مرنے لگے، قحط سالی ہوگی، یہ پودے سارے سوکھ گئے، پانی سوکھ گیا، تو پودے پر کہا یا موسیٰ اللہ کے پاس ایک قحط سالی شروع ہو چکے ہیں، دعا کہ اللہ بارش بھیج دے، مویشی بنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے کوئی دور کے اوپر اللہ سے التجا کی یا اللہ بارش کر دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری اس پبلک کے اندر، تیری اس قوم کے اندر ایک آدمی ایسا بیٹھا اور نافرمان جو میری 40 سال سے جو ہے نا دن رات ایک کر کے جو ہے نا اس نے میری نافرمانی کی ہے، جہاں اس کو نکال دے، میں ابھی بارش کر دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بات کیا، بھائی وہ آدمی اس پبلک سے، اس مجلس
کی شریعت سے موسیٰ سے گڑی ہٹا رہا ہوں میں. اب دیکھو اب یہ آدمی 2 نمبر توبہ کر رہے, 1 نمبر توبہ نہیں کر رہا. کیا کریم اللہ ہے, کیا کریم آتا ہے جو اپنے بندے کی 2 نمبر توبہ کے اوپر بھی اسے لبیک کہا. اس نے کہا کہ میں نکلتا ہوں, میری پکاری ہوگی اور مجھے مار پکاری کریں گے. اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے, اپنی جان کو تشدد سے بچانے کے لیے کیا کرتا ہے, 2 نمبر توبہ کا دل سے ارادہ کرتا ہے. 2 نمبر توبہ, کون سی 2 نمبر توبہ؟ اب وہ نکلتا ہے تو اس کی دھلائی ہوگی. اس نے بیٹھے بیٹھے کہا, ڈر کے جوتوں کے خوف سے اس نے کہا یا اللہ معاف کر دے. اب نکلتا ہوں تو مار پڑتی ہے, اللہ معاف کر دے. اور اللہ نے اس کی 2 نمبر توبہ کے اوپر بھی کیا کیا, اس نے توبہ کی, 2 نمبر توبہ کی. ادھر سے بادل بنے, بجلی چمکی, بارش شم ہو گئی. موسیٰ پریشان, یا اللہ آدمی تو کوئی نکل نہیں ہے, بارش کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, میں نے جس کے دوپہر میں نے روکی ہوئی نا, اس نے مجھ سے یاری لگا لی ہے, میں نے بارش کر دی ہے. اب 2 نمبر توبہ کے اوپر بھی اللہ نے لبیک کہا, لبیک یا عبدی. چاہے تو نافرمان بھی ہے نا, تو توبہ تو کر, میں تیری پکار پہ لبیک کہوں گا میں. تو درخواست ہے میرے بھائیو, چند دن باقی رہ گئی ہے, یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا. رمضان پتہ نہیں زندگی آپ کی ہے یا نہیں ہے, میری ہے یا نہیں ہے, تو یہ چند گھڑیاں ہیں, اس کو میرے بھائی آپ قیمتی بنا لیں. جس منہ سے آپ توبہ کریں گے نا, اللہ کی قسم آپ کے ان ہونٹوں کو فرشتے چومتے ہوئے جائیں گے, اور جن قدموں کے ساتھ, جن بوجھل قدموں کے ساتھ آپ جائیں گے واپس, فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہوئے جائیں گے. آپ کو نظر نہیں آتا لیکن فرشتے پر بچھاتے ہوئے جائیں گے اور خوشیاں مناتے ہو جائیں گے. تو اللہ کی رحمت جو کہ آسمان ہے, پہلے آسمان پہ آپ کا انتظار کر رہی ہے سب کا. تو میرے بھائی نہیں تو سارے کہ یا اللہ میری توبہ, بھائی اونچا کہہ دو, جمعہ تو بدا ہے, یا اللہ میری توبہ. ماشاء اللہ, اللہ آپ سب کی سب بھائیوں کی, چاہے کوئی چھوٹا ہے یا کوئی بڑا ہے, اللہ آپ سب کی توبہ کو قبول فرمائے. اللہ آپ سب کو توبۃ نصوحہ کے اوپر عمل پیرا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا يا الله, أنت مولانا يا الله, أنت مولانا, فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت, اللهم اهدنا فيمن هديت, وآتنا فيمن عافيت, وعافنا فيمن عافيت, وعافنا فيمن عافيت. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما.